بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویوز، رانا سہیل گلوبل پس کے ساتھ راؤنڈر سے حاضر خدمت ہے۔ آج کی 3-4 خبریں ان کا میں سلگ پیش کر دوں آپ کو۔ ایک تو شوکت عزیز صاحب کے بارے میں کرنی تھی، دوسری یہ خبر ہے کہ ایک علیمہ خان صاحبہ نے جو اعتراف کر لیا ہے کہ فرح گوگی جو ہیں عمران خان کے ساتھ یا ان کے نام کے اوپر بڑی کرپشن کرتی رہی ہیں۔ تیسری خبر یہ میں شیئر کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سینیارٹی کا مسئلہ کیا ہے، سادہ الفاظ میں آپ کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور آخر چوتھی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت پرانے ورکر اور ان کی طرف سے لگائے جانے والے گورنر پنجاب جناب سردار لطیف کھوسہ، جو کہ آج کل تحریک انصاف میں ہیں، ان کا دورہ کینیڈا اور ان کو جس طرح صحافیوں سے چھپا کر رکھا گیا اور چند ایک صحافیوں کی ایکسیس دی گئی، جبکہ زیادہ تر وہ ان لوگوں کو، اپنے چنیدہ لوگوں کو بلایا گیا اور باقی صحافیوں سے دور کیوں رکھا گیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلے بات ہم شیئر کرتے ہیں جناب پاکستان کے 2006 میں جو تھے ہمارے پرائم منسٹر جناب شوکت عزیز صاحب، وہ کچھ عرصے سے وہاں پر دبئی کے اندر ہیں۔ دبئی کے اندر وہ ڈیمنشیا کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی یادداشت ختم ہو چکی ہے، میموری ان کی ختم ہو، ویسے ان کی ایج تو اتنی نہیں ہے، جسٹ 75، اور جس طرح کی انہوں نے لائف گزاری ہے اس لائف کے اندر 75 تو کوئی ایج ہی نہیں ہے، لیکن وہ ڈیمنشیا کا شکار ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں، باتیں بھول جاتے ہیں، لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں، چہرے بھول جاتے ہیں، کیا کھایا۔ یہ ہوتی ہے، بیماری عام لوگوں کو ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ، لیکن یہ بہت زیادہ ایج میں جا کے ہوتی ہے۔ بہرحال ان کا اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے، اور مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ باتیں کیوں نہیں شیئر کی جاتی۔ ہمارے پرائم منسٹر ہیں جی، اور بات آپ ان سے متفق ہوں کہ نہ ہوں کہ وہ مشرف نے لگائے تھے یا جیسے بھی تھا، لیکن ان کی صحت کی، طبیعت کی خبر آنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں میڈیا وہ بھی کیوں اس کو بلیک آؤٹ کر جاتا ہے۔ اچھا جی، چلیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں۔ علیمہ خان صاحب نے چند دن پہلے ایک بیان دیا، ایک سٹیٹمنٹ دی باقاعدہ طور پر، پھر بھی اس کے اوپر بھی آئی، ٹویٹر کے اوپر بھی، تو ایکس جسے کہتے ہیں آج کل آپ۔ ایک تو نام تبدیل کرنے کے بڑے شوق ہیں لوگوں کو، اچھا جو بھی اپنی کمپنی بناتا ہے ظاہر اپنا نام رکھتا ہے۔ اوکے، تو علیمہ خان صاحب نے کہا کہ جناب انہوں نے تنقید کرتے ہوئے مشال یوسفزئی، جو کہ کے پی کے میں انہوں نے بشرا بیگم کی سفارش کے اوپر وہاں پر لگائی گئی، ان کو ایک ہائی پوسٹ دی گئی ہے، اور علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے آپس میں وہ چل رہی ہے، ٹسل چل رہی ہے، تو وہ چاہتے اس کو ریموو کریں۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ مشال یوسفزئی کو خود رکھوایا ہے پنکی پیرنی نے، یہ ان کے الفاظ ہیں، پنکی پیرنی نے یا بشرا بی بی نے، تاکہ وہ اسی طرح کی کرپشن کر سکیں جس طرح فرح گوگی کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے ایک نئی فرح گوگی وہاں پر بٹھا دی ہے کے پی کے میں۔ تو اس کا مطلب اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک نئی فرح گوگی بٹھا دی ہے کرپشن کے لیے، تو اس کا مطلب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ فرح گوگی کرپشن کرتی تھی، بے شک عمران خان کے لیے کرتی تھی یا عمران خان کے نام پر کرتی تھی۔ تو یہ بات آپ علیمہ بی بی سے ہی پوچھیے، اور یہ ان باتوں کو پتہ نہیں کس طرح سے لوگ نریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے نہیں کرتے۔ بہرحال یہ چیز تو ہر ایک آدمی کے اوپر عیاں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بشرا بی بی کو پسند نہیں کرتی اور وہ ان کو پسند نہیں کرتی، جبکہ عمران خان صاحب صرف بشرا بی بی کی بات مانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے وہ بہن کی بات کو اہمیت دیں گے یا بیوی کی بات کو اہمیت دیں گے۔ تو آئیے جی، اب تیسری بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، وہ ہائی کورٹ کے باہر سے کیوں لگائے جا رہے ہیں، وہاں سے ہائی کورٹ ہی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ایلیویٹ کیوں نہیں کیے جا رہے۔ تو یہ 26 ترمیم کو ہر جگہ پہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے کی، اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے خلاف جو لوگ ہیں وہ اس کے ہر بات کو، ہر ایکٹ کو اس کی تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ جب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی تعیناتی کے لیے یہ 26 ترمیم تو آ جائیے نا 2-4-6 مہینے پہلے، تو یہ تو بہت پرانا آئین کے اندر آرٹیکل 200 ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس پاکستان کی کسی بھی جو چاروں صوبوں کی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس، ان سے لا کر یا وہاں سے ایلیویٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی کو بھی لگایا جا سکتا ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کے جج کو اوپر لے کے جایا جائے کہ پہلے وہ جج تھے اب ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. کسی بھی ہائی کورٹ سے کسی بھی جج کو لا کر سینیارٹی کے اوپر لا کر ان کو یہاں پر لگایا جا سکتا ہے. تو اب شنید ہے کہ جسٹس صاحب سرفراز گوندلی یا نام ہے شاید، ان کو لایا جا رہا ہے. اب نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آئین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ لگا سکتے ہیں. اس بات پر وہ مان گئے ہیں، جو ہمارے ججز ہیں منصور علی شاہ یا دوسرے لوگ یہ بات مان گئے ہیں کہ ہاں جی لگائے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کے جج کو وہاں پر اس کا چیف لگایا جائے. اب انہوں نے ایک نیا مسئلہ شروع کر دیا ہے لوگوں کو، یہ بحث چھیڑنے کے لیے ہوتا ہے نا تاکہ بات چلتی رہے اور یہ ڈسکس ہوتے رہیں. تو اب انہوں نے نیا شروع کر دیا جی سینیارٹی اس کی اس دن سے شروع ہوگی جس دن سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے، جبکہ یہ چیز بالکل غلط ہے. جو حقیقت یہ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ جج ہے، بے شک وہ چیف جسٹس ہے، بے شک وہ عام جج ہے، جونیئر جج ہے، بے شک پیونی جج ہے. پیونی جج ہوتا ہے جی سینئر موسٹ جج چیف جسٹس کے بعد جو ہوتا ہے. جونیئر جج جو بے شک کل بھرتی ہوا ہو یا کل ان کو ایلیویٹ کیا گیا ہو یا کل لگایا گیا ہو. تو جونیئر جج یا جونیئر موسٹ جج اور چیف جسٹس کے اختیارات فیصلے کی حد تک ایک ہوتے ہیں، باقی ایڈمنسٹریٹو چارجز ان کے پاس ہوتے ہیں چیف جسٹس کے پاس جو کہ ان کے نہیں ہوتے. لہٰذا جو اوتھ ہوتا ہے وہ جج کا ہوتا ہے، اوتھ جج کا ہوتا ہے، اور جو اوتھ ہوتا ہے اس کی سینیارٹی اسی دن سے شروع ہوتی ہے جس دن اس نے جج کا اوتھ لیا ہوتا ہے. تو کوئی بھی جج اے بی سی ڈی جس نے پہلے ہائی کورٹ کے جج کا اوتھ لے چکا ہے اس کی سینیارٹی اسی دن سے کاؤنٹ کرے گی. سینیارٹی اس کی اسی دن سے ہم دیکھیں گے جس دن اس نے جج کا حلف لیا، نہ کہ اس دن سے دیکھیں گے جس دن چیف جسٹس کا حلف لیا ہے. چیف جسٹس سمپل ایلیویشن ہے نا جی، ایک نئی اسائنمنٹ ہے، نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، نئی اسائنمنٹ ہے ایک. جب کہ سینیارٹی اپوائنٹمنٹ سے آتی ہے، اسائنمنٹ سے نہیں آتی. تو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہونا ایک اسائنمنٹ ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. تو ہاں آپ یہ اگر کہیں کہ کسی کو باہر سے لا کر جو غیر جج ہے اس کو جج لگا دیا جائے تو پھر ان کی تو وہاں سے ہو سکتی ہے سینیارٹی کا ڈیٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے. لیکن جو آلریڈی جج ہے تو اس کی تو سینیارٹی اسی دن سے آئے گی جس دن اس نے پہلے جج کا حلف لیا تھا. اب اس کو سینئر پیونی جج ہو جائے، چیف جسٹس ہو جائے، چیف جسٹس سے اوپر بھی 2 جج ہو جائیں تو اس کے اوپر ان کی سینیارٹی اسی دن سے چلے گی جس دن سے وہ جج ہوئے ہیں. چلیے جی یہ بات ہوگی. اب اگلی بات کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا. ہمارے پرانے یعنی کہ یاد اللہ ان سے سردار لطیف کھوسہ یہاں کینیڈا میں ٹورانٹو کے اندر بھی آئے، چاہتے تھے کہ ہم بھی ان سے ملاقات کریں، لیکن جب میزبانوں نے یہ دیکھا کہ کس کس کو بلانا ہے کس کس کو نہیں بلانا، اگر میں بطور فرینڈ اگر جاتا یا بطور دوست جاتا تو میں بالکل چلا جاتا، لیکن وہ چونکہ ایک اپنا بھی رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے بلایا کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ان صحافیوں کو بلایا جائے جو کہ کھوسہ صاحب کو وہاں پر کوئی کریٹیکل کویسچنز نہ کریں. کسی نے کیا کویسچن کرنا تھا، میکسیمم کیا کرنا تھا مجھے بتایا نا. کچھ دوستوں کا فون آیا تو اس لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ کھوسہ صاحب یہ نہ سمجھے کہ جناب ٹورنٹو میں رہتے ہوئے نہیں ملا. ان سے ملاقات تو خیر بعد میں بھی ہو جائے گی، لاہور سے آ کے بھی ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھوسہ صاحب کو ہم سے چھپا کے کیوں رکھا گیا. صرف میکسیمم میں کیا پوچھ لیتا، میں یہ پوچھ لیتا جی کھوسہ صاحب سے، اگر آپ میں سے کسی کا ہو تو آپ بھی پوچھ لیجئے گا کہ کھوسہ صاحب آپ ساری عمر پیپلز پارٹی میں رہے، یہ یکدم آپ جمپنگ کیوں کیے ہیں اس میں پی ٹی آئی میں؟ کیا آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر یہاں بھیجا گیا، پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھیجا ہے؟ اور بھی بھیجے تھے نا پہلے، پھر واپس بھی چلے گئے، نام لینا ضروری نہیں، آپ بھی جانتے ہیں. یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے دیکھا ادھر جگہ خالی ہے، جاؤ جا کے لیڈرشپ کی، عمران خان تو اندر ہے، لیڈرشپ کے لیے ان کے پاس کوئی کام کا آدمی نہیں ہے تو ادھر چلے جاؤ، چل لیڈرشپ مل جائے گی. دوسری وجہ یہ. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جناب یہاں پر خان صاحب اور ان کی باقی ٹیم کے خلاف مقدمے ہیں، تو بینگ اے پروفیشنل لائر، ڈیفینس لائر، اس کے کرمنل کے ایک بڑے اچھے وکیل ہیں وہ،
تو وہاں پر بڑی لمبی فیسیں ہوں گی، چلیں اپنی جو وکالت ہے وہاں پہ کرتے ہیں، اور ویسے بھی عمر کے اس حصے میں جہاں پر میکسیمم ایفرٹ کر لینی چاہیے آدمی کو۔ یا پھر چوتھی کی وجہ ہے تو کھوسا صاحب بتا دیں۔ تو میکسیمم میں یہی پوچھتا تھا، تو کھوسا صاحب تو میں ویسے بھی فون کر کے پوچھ لوں گا۔ اگر اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے یا اس طرح کی کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی انڈیو سینسرشپ جو ہے نا، بے شک پاکستان ہو، بے شک یہ ہو، سوال کرنے کے لیے یا ملاقات کرنے کے لیے تمام مکتبہ فکر کو وہاں پر موقع دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، یہ بات کا میں دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ سردار لطیف کھوسا کے ساتھ میرے صرف وہی تعلقات نہیں ہیں۔ اگر یہ بات میں اب بھی ان سے فون پر پوچھوں تو مجھے بالکل بتائیں گے کہ ہاں بھی کیا بات ہے، کیوں میں یہ کوئی چوتھی وجہ ہے یا تینوں ہی وجوہات ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے دوستوں کو دل بڑا کرنا چاہیے، سیاسی بنیں، انتقامی نہ بنیں۔ ہم جو کہتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، ہم جو پوچھتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں بطور صحافی کہ جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، جو لوگوں کے دل میں سوال ہوتا ہے، لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ سارے تو خود نہیں جا سکتے، وہ پھر ہمارے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے ذریعے پوچھتے ہیں البتہ۔ تو کیونکہ ہم لوگوں کی پلس جان رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہی سوال کرتے ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اگر برا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور لطیف کھوسا صاحب کے چانس ملے تو ان سے ضرور پوچھیے گا کہ یہ 3 وجوہات رانا سہیل نے بتائی تھی، کہ چوتھی وجہ تو آپ بھی بتا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔